اور یہ بات نہیں ہے، آپ کو ایسا کوئی شک پڑ گیا نا کہ میرے گھر میں جنات ہیں تنگ کر رہے ہیں، جنات ہیں تنگ کر رہے ہیں. جنات ہیں ایک مخلوق اللہ کی نہ نظر آنے والی، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آپ ہر بات پہ یوں شک نہ کریں. آپ سوال کیے نا میرے گھر میں جنات ہیں، میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں جو آج سے 30 سال پہلے کا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو میرے پاس علاج کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں جی ہم لوگ سین میں تھے یا باہر تھے، تو جب ہم کمرے میں دیکھا ہے تو دیواروں پر نا پانی کے چھینٹے تھے. یہ چھینٹے کس طرح چلی گئی، اور بڑے طریقے سے چھینٹے ایسے کیسے جیسے ایسے ایسے پھینکا ہوا پانی پوری دیوار پہ. اچھا واقعی حیران کن بات ہے کہ کسی کے کمرے میں دیواروں پر نیچے فرش پر چھینٹے ہوں جیسے کسی نے ایسے فوارے سے کیا ہو، آدمی ڈر جاتا ہے. انہوں نے بھی یہی سین دیکھا، میرے پاس وہ آئے. میں نے کہا مجھے اپنے گھر لے جاؤ. میں ان کے گھر گیا. جب میں ان کے گھر گیا تو اللہ کا دیا ہوا علم یعنی کہ جنات کی حاضری کیسے ہوتی ہے اور اگر جنات ہوں تو کیسے پتہ لگتا ہے. میں نے ظاہر کلام پاک سے ہی کچھ آیات پڑھ کے استخارہ بھی نکالا. اس میں یہ تھا کہ جنات ہے ہی نہیں اس گھر میں. میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ واقعی نا پانی تو خشک ہو گیا تھا، لیکن کچھ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کسی نے پانی پھینکا ہوا یہاں پر، کیونکہ دیوار پر نا ایک ہلکے ہلکے ڈاٹ لگتے تھے. میں خود بڑا پریشان تھا، لیکن بس آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے ایسے سوچنے شروع کیا تو میں خود ہی مسکرایا. کہتے ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں کہتی آپ کے جنات کا حل نکال لیے. کہتے ہیں کیا؟ وہ اس ٹائم تھا، ایک تو سردیاں تھیں، دوسرا بارش بہت ہوئی تھی 3 4 دن لگاتار. اچھا سردیوں میں نا انسان ظاہر پنکھا تو نہیں چلاتا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان چیزوں کے یا اس واقعے سے پہلے گھر کے کمرے کے فرش کو پوچھا لگایا یا دھویا؟ کہتے جی. میں نے کہا جب آپ نے فرش کو دھویا تھا، عورتوں میں عادت ہے کہ وہ پوچھا ووچھا لگا کر نا پھر پنکھا آن کرتے ہیں خشک کرنے کے لیے. آپ نے پنکھا آن کیا، پھر آپ باہر جاتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے، پنکھا خشک کرتا ہے. کہتے جی بالکل ایسے ہی. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں کہ بس میرے پاس ایسا ہی لگا. یعنی کہ میری کچھ حس کہہ رہی تھی کہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ پانی فرش پر انہوں نے خشک کرنے کے لیے پنکھا چلایا ہے. پنکھا جب چلایا تو دیوار پر جو پانی آیا نا وہ ایسے تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں لگاتار، ان کے جو چھت ہے نا اس میں لیکیج ہے. ایسے میں ذہن پہ یہ بات آ رہی تھی. میں کہا چھت میں لیکیج ہے. اچھا بارشوں میں ابھی 3 4 دن اور بھی ہونا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کا میں آپ کے جو جنات ہیں ان کو میں بتاتا ہوں، آپ کہیں سے سیمنٹ ریت لے آئیں. وہ سیمنٹ ریت لے کے آئے تو انہیں کے بچوں سے کہا کہ چھت پر جاؤ اور وہ جو سیلنگ فین ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک جگہ پہ کہتے ہیں ایسے بنایا ہوتا ہے اونچا سا، ہر گھر میں ایسے بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بلڈنگ کوئی اور نہ ہو. میں نے کہا وہاں پر پانی تو آلریڈی گیلت ہو گیا بارش سے، آپ اس کو سیمنٹ ریت نہ صحیح اس کو آرام سے لیپ کر کے سیمنٹ ریت لگاؤ اور پہلے اس طرح کرنا، اس کے بعد پھر اس پہ شاپر لگانا اور بڑی سی پھر سیمنٹ لگا دو اور آ جاؤ. انہوں نے یہ سارا کام تقریباً 1 گھنٹے میں کر دیا. اس کے بعد میں نے کہا جی آج کے بعد آپ کے گھر میں اگر جنات ہوئے ذمہ دار میں ہوں، انشاءاللہ آپ کی دیواروں پر چھینٹے میٹے نہیں جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اچھا واقعی بارشیں تو ہو رہی تھی، کبھی ہوئی رکتی، تو وہ بھی تقریباً مہینہ ایک چیک کرتے رہے کہ ان کی دیوار پر چھینٹے نہیں آ رہے تھے. پھر انہوں نے مجھے ملنے کے لیے کہا. میں چلا گیا. کہتے جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ نے یہ کیا کیا کہ ہمارے گھر سے جنات ہی بھاگ گئے ہیں، اب کوئی چھینٹے نہیں آ رہے، آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ جنات کو قابو کر لیتے ہیں. میں کہ جس کو آپ جنات کہہ رہے ہیں نا وہ ایسا چکر تھا ہی نہیں. اگر جنرل جنات ہوتے تو میں آپ کو بتاتا، جینشن نہیں تھے. ہاں اگر کوئی ایسے ہی فراڈی ٹیپ عامل آپ کو مل جاتا تو وہ آپ سے خالی 10 15 ہزار روپے لے لیتا، اس کام نے پھر بھی ہونا ہی ہونا تھا. پھر وہ پیسے تو لے رہا تھا، پھر وہ کہتے ہیں جی بہت بڑے جنات ہیں میرے بس میں نہیں آ رہا، آپ کسی اور کو پیسے دیتے. چونکہ میں فری علاج کرتا ہوں، میں نے فوراً فیل کیا کہ جو آپ کا سیلنگ فین ہے اس کے اوپر سیلنگ فین لٹکانے کے لیے ایک ہک لگا کے ڈرل مارتے ہیں. جس نے ڈرل مار کے ہک لگائی ہے وہاں پر صحیح کسی نے اس کو پیک نہیں کیا، بند نہیں کیا،
صحیح سیمٹڈ نہیں کیا، لگاتار بارشوں سے وہاں سے پانی آ کے نا وہ جو آپ کا پنکھا ہے نا، پنکھا اس کے اندر تک گھس گیا ہے. اس کی موٹر ہوتی ہے اوپر، ایک گول سا باؤل سا ہوتا ہے. جب آپ نے پنکھا چلایا تو جو پنکھے کے اوپر بارش کا پانی تھا اس کے اندر تک اس کی وائنڈنگ میں چلا گیا تھا. جب پنکھا گھوما تو اس نے جناب باہر جا کے دیواروں پہ لگنا تھا. آپ کو شک ہوا کہ جنات ہے، جنات نہیں ہے، یہ بارش کا پانی تھا. اسی لیے میں نے چھت پہ سیلنگ فین کے اوپر سیمٹڈ کر دیا. دوبارہ تب نہیں ہوا کہ اوپر میں نے ٹھیک ٹھاک پروگرام کیا ہوا تھا، پلاسٹک یہ وہ کر کے یقین تھا مجھے کہ اب یہاں سے بارش کم از کم سیلنگ فین میں نہیں آئے گی. وہ آپ نے خود بتا دی تھی. اس کے بعد تو پانی دیواروں پر نہیں آ رہا. تو جن نہیں بھاگ گئے بلکہ میری سائنس ٹیکنالوجی نے اس کو کیا. آپ بالکل بےغم رہے. یہ باتیں سن کر وہ سارے مسکرائے، کہتے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، یہی ہو سکتا ہے. کیونکہ واقعی آپ نے کوئی وہاں پر چلا کشی کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ نے کہا بس یہ کام کر لو. اس عمل کرنے سے تو جنات سنات کیا پانی بس نہیں آیا، میں کہ تھا ہی یہی. تو بس یہ بات ہے کہ ایک دم کوئی کام ہو نا گھر میں، مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے گھروں میں نا وہ کپڑے کٹے ہوئے ملتے ہیں الماری میں. ایک فیملی آئی تھی، میں نے کہا جی آپ جب کہیں باہر جا رہے ہو نا اپنے کمرے کو لاک کریں، اور لاک کرنے سے پہلے وہاں پر ایک کیمرہ موبائل آن کر دیں. آپ جب 2-3 گھنٹے کے بعد آئیں گے ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کے گھر کا ہی بندہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے کمرے میں جاتا ہے اور کپڑے کاٹتا ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، بھگانے کے لیے. آپ جب ویڈیو دیکھو گے تو ان کو ویڈیو مت دکھانا، لیکن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ یہ گیم کوئی اور ڈال رہا ہے. آپ اس طرح کرنا کہ اپنا تالا چینج کریں، چابیاں کسی کو نہ دیں، اہل خانہ کے بندوں کو بھی تالا لگاؤ، چابی رکھو جیب میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ الماری میں کیا اپنے کپڑے باہر بھی رکھ دو، اگر جنات ہوں تو وہ وہاں جو کاٹیں گے باہر بھی کاٹیں گے، نہیں کٹیں گے. آپ پہ کپڑے ویسے ہی پڑے ہوں گے کیونکہ جن آپ کے گھر میں ہی تھا. آپ نے اس کو ٹریس کر لیا میرے کہنے پر، بس اس کے منہ پہ نہ کہنا ورنہ جھگڑے فساد خاندان میں یا گھر پہ ہوں گے. صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کام جنات نہیں کر رہے. جب جنات ہیں وہ اتنی دور چلے گئے ہیں، پہاڑوں سے پیچھے غاروں میں چلے گئے ہیں، اور کوئی ایسا آتا ہے انسان کے ایسے کوئی باتیں کرتا ہے، یا انسان وہاں گیا اس نے کوئی وہاں پر کوئی گندگی پیشاب بڑا پیشاب کر دیا، پھر وہ تنگ کرتے ہیں. اس کا بھی حل ہے کلام پاک میں کہ جنات اگر تنگ کریں تو کیا کرنا ہے، لیکن ہر بات پہ جنات کو نہ لے کے آؤ. اب تو میں لوگوں کو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہو نا، ایک بات کر رہا ہوگا، سننے والا بھی اور باقی بھی ایسے موبائل لے کے تو ایسے کر رہے ہوں گے. تو اگر انسان ایسے کر رہا ہے تو میری بات یاد رکھنا کہ کمپیوٹرائز دور ہے. جناتوں نے بھی موبائل پکڑے ہوئے ہیں، گھر میں کمپیوٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی انتہائی مصروف ہیں، انتہائی مصروف ہیں. وہ بھی کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کو اب تک شک نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو غریب شریف جن آ جائے گا. اس کا حل قرآن پاک میں ہے، وہ آپ مجھے بتا دیں، میں پہلے چیک کر لوں گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر جنات ہی ہوتے ہیں، یہاں پر کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس 10 جنات ہیں. میں بھی لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں آج کل، تو کہتے ہیں جی میں نے 10 جنات قابو کر کے نا بالکل باندھ دیے گھر میں. میں نے کہا اب ان کو میں اگر کہوں گا یا تو مجھے ماریں گے وہاں، ہاں میرے پاس آئے نا تو میرے گھر میں تو سیفٹی ہوگی نا. اب کسی ایسے کے پاس میں جاؤں جن کی ویڈیوز آج کل چل رہی ہیں کہ جنات قابو کیے ہوئے ہیں، 10 جنات ہیں، 20 جنات ہیں. اگر جتنے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا وہ ان لوگوں سے ملیں جن سے یہ ملاقات کر چکے ہیں، جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جنات ہیں، بہت بڑے جنات ہیں. تو جتنے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، ظاہر ہے کئی لوگ دیکھیں گے، بس جو میری ویڈیوز دیکھ رہا ہو اور وہ ایسے بندے کو جانتا ہو کہ جو کہیں میرے پاس جنات ہیں، آپ چیک کرنے کے لیے پلیز میرے لیے آپ ان کے پاس جائیں. ان سے کہیں گے جنات تو نظر ہی نہیں آتے، بالکل نظر نہیں آتے، اور جنات پوری دنیا میں ہے اور آپ بہت طاقتور ہے، آپ کے اندر بہت طاقت ہے. وہ کہیں گے جی ہاں ظاہر ہے. کہنا جی بابا جی اس طرح کرو کہ جو 12 جنات ہیں نا ان کو آگے پیچھے ملکوں میں بھیجیں، غیر ملکی جو بینک ہے نا وہاں سے نکالیں پیسہ، اور پیسہ نکال کے نا گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں. یہ جو پاکستان پتہ نہیں 60 سال سے قرضہ ہے، تو قرضہ بڑھی جا رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے. پوری عوام مخلوق پاکستان پورا مقروض ہو چکا ہے.
کچھ بھی نہیں ہو رہا، آئی ایم ایف قرضہ، جھگڑا، فساد، مہنگائی۔ میں کہ اتنے جنات ہیں تو مہربانی کرو یہ جو آئی ایم ایف سے ہی پیسہ نکال کے لا کے ان کو دو، یہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہو گئے اور جو وزیر اعظم ٹائپ کے لوگ اچھے ہیں ان کے گھروں میں پھینک دو، اور ساتھ ہی وہ جنات لکھ کے دیں کہ ہم نے پھینکا ہے پیسہ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان اربوں خربوں ڈالر سے پاکستان کا قرض اتارو، پھر تو میں مانتا ہوں کہ جنات انہوں نے قابو کیے ہوں گے۔ جنات قابو کیے ہوئے ہیں، جو کہتا ہے میں نے جنات قابو کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس مریض جاتا ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے بھی باقاعدہ کہتے ہیں میری فیس 2000 روپے ہے۔ تیرے پاس کیسے جنات آ گئے ہیں؟ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کر رہے ہیں؟ ان سے پیسے کھینچ رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایک دن بھی آ جائے نا تو میں تو کچھ بھی نہ کروں، کیوں جن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چل بھائی کھانا لے آ، تکوں سے تکے لے آ، بہاری کباب یہ لے آ، اور گھر کے کپڑے بھی لے آ، ایک دن ہی کافی اس کام کے لیے۔ کہتے ہیں میرے پاس جنات ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ ان سے پیسے پھر اب لے رہے ہیں علاج کے لیے۔ یہ آج کل پاکستان میں تو بہت ہو چکا ہے، جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، آستانہ چل رہا ہے جناب علی، کھانا پینا اگر چل رہا ہے تو وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی پیسے لے کے آ رہا ہے، جو پیسے نہ دے ان کے نقلی مرید بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بابا جی سے آپ نے ملاقات کرنی ہے تو 4-5 ہزار روپے فیس ہے، اس سے کچھ وہاں فیس لے لیں گے اور کہیں گے جی کہ اگر آپ کو بابا سے متاثر ہو تو بابا جی کو بھی 4-5 ہزار دے دینا، اور نیکسٹ جب آنا خالی ہاتھ نہ آنا۔ بابا جی خود نہیں کھاتے ہیں، بس مخلوق کی خدمت ہی کر رہے ہیں، کوئی نہیں، بابا خود ہی کھا رہا ہے اور مخلوق خدمت نہیں کر رہا، اپنا گھر چلا رہا ہے، سوئی گیس کے بجلی کے بل دے رہا ہے، اپنے اہل خانہ کے کپڑے شاپنگ کر رہا ہے آپ کے پیسوں سے۔ خدا کے لیے نہ کریں، آپ مسلمان ہیں، قرآن پڑھا کرو، قرآن کے اندر بھی حال ہے، احادیث اسٹڈی کیا کرو، اللہ کو دل سے یاد کرو۔ آج کے دور میں اتنے بالکل ویلے واضح نہیں ہیں جنات کہ مختلف گھروں میں جا کے آپ کو وہ تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر اتنے علم ہے تو ان کے پاس بھی علم ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت ماڈرن ہو گئے انسان بھی، انہوں نے ایسی ایسی آیات سیکھ لی ہیں اگر وہ پڑھتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان جنوں کا جو استاد ہے وہ تو ابلیس شیطان خود ہے، شیطان ابلیس، اس کے جو چیلے ہیں نا وہی تنگ کرتے ہیں نا۔ اس کے بارے میں نے پڑھا ہوا تھا کہ ابلیس نے خود کہا ہے، خود، کیونکہ یہ مذاق نہیں میں کر رہا ہوں، کسی عالم سے پوچھنا کہ جب کوئی بھی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب یہ ان کا استاد، تمام جنات کا استاد کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ یہ اس کے الفاظ احادیث میں لکھے ہیں کہ جب کوئی کلمہ گو خالی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب شیطان استاد کہہ رہا ہے، میں اگر اس کے قریب اس کو وصہ دینے کے لیے بھی جاؤں تو میری باقاعدہ ہوا خارج ہوتی ہے اس کی آیت الکرسی پڑھنے سے، اور میری سپیڈ کروڑ روپے میل فی منٹ کے حساب سے میں بھاگتا ہوں وہاں سے۔ یہ بات احادیث میں لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لینا یا کسی مولوی صاحب سے پوچھ لینا۔ اگر ان تمام جنات کا استاد خود کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو میری سپیڈ کروڑوں میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور ہوا تک نکل جاتی ہے، تو جو اس کے شاگرد ہیں ماننے والے، تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ خالی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح اٹھتے پڑھ لیا کرو، سوتے پڑھ لیا کرو۔ اگر اس کے استاد کی آواز نکلتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ خدا کے لیے قرآن کو سمجھو۔ حاضر ہوا کہ بس کبھی کوئی مر گیا ہو یا کوئی شادی شودی ہو تو کہتے ہیں قرآن کرا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے اللہ برکت دے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اس کو اردو میں ترجمہ پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا باتیں تو بتا دی ہیں، جب آپ کو سمجھ نہ آئے، احادیث مبارکہ ہے، بخاری، مسلم، مشکات، کئی احادیث ہیں، آپ خالی بخاری مسلم شریف ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔